مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے۔ اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم عطا ہوگا۔ دوسری آیت میں ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے عہد کیا۔ کیا کیا؟ عہد کیا اللہ تعالیٰ سے، کیا کہ اگر ہم کو اللہ اپنے فضل سے مال دے دے تو ہم صدقہ کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ جب اللہ نے مال دے دیا تو بخیل ہو گئے اور پھر گئے الٹے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا۔ یہاں بھی ایک خاص واقعہ ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور طبرانی، بیہقی نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص ثعلبہ ابن حاطب انصاری تھے۔ کون؟ ثعلبہ ابن حاطب انصاری۔ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ بہت سناتے تھے، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ پر۔ تو انہوں نے درخواست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انصاری تھے وہ، کہ آپ دعا کریں کہ میں مالدار ہو جاؤں۔ او مالدار نہ بن سکنے والو، دیکھو راز سنو، میں مالدار ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو میرا طریقہ پسند نہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہتا تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ پھرا کرتے، لیکن میں نے غریبی کو اختیار کیا۔ تم بھی زیادہ مال کے چکر میں مت پڑو، مجھے ایسی مالداری پسند نہیں۔ یہ شخص چلا گیا، پھر آیا، پھر وہی درخواست کی کہ دعا کر دیں میں مالدار ہو جاؤں، اور پھر میں ایسا کروں گا اور صدقہ کروں گا اور یہ کروں گا، نیک بنوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس کا اثر یہ ہوا کہ اس کی بکریوں میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اب جگہ مدینے کی گلیوں میں جیسے کونڈوے میں تنگ ہونے لگتی ہے، پہلے ہم تھے گنیش پیٹ میں، وہاں تنگ ہو گئی، 10x10 میں پوری فیملی رہتی تھی، اب وہ تنگ ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، تو کونڈوا آیا، پورا پونا کونڈوا آیا۔ اب کونڈوا میں بھی جگہ تنگ ہو رہی ہے، تو اب ایولے واڑی جا رہے ہیں، وہ گھاٹ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو ایسا بکریوں کے لیے اب جگہ نہیں، ایک بکری ہو تو چلے۔ اتنی برکت ہو گئی کہ اب وہ مدینہ سے باہر چلے گئے، وہاں کوئی جگہ لے لی اپنے۔ پھر اور اتنی زیادہ برکت ہو گئی کہ پھر اس کے آگے چلے، پھر بہت دور چلے گئے۔ وہ بکریاں ہیں اور ریوڑ ہے، یا اپنا اونٹ ہے، اونٹنیاں ہیں، سب ہیں۔ بس پھر ظہر اور عصر کی 2 نمازیں مدینہ میں آ کر آپ کے ساتھ پڑھتا تھا، باقی نمازیں بھی جنگل میں جہاں اس کا یہ حال تھا وہیں ادا کرتا تھا ثعلبہ۔ پھر انہی بکریوں میں اور زیادتیاں ہو گئی، پھر وہ اور دور چلے گئے، پھر جمعہ آنے لگے، پھر اس سے بھی محروم ہو گئے مال کے چکر میں۔ دعا رسول کی تھی، ضائع تو نہیں ہوگی، برا انجام وہ بھگتے۔ کچھ عرصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ارے ثعلبہ نہیں دکھتے ہیں، کہاں ہے؟ لوگوں نے بتلایا اس کا مال اتنا زیادہ ہو گیا، شہر کے قریب اس کی گنجائش نہیں رہی، اس لیے کسی دور جگہ میں جا کر اس نے قیام کیا ہے اور اب یہاں نظر ہی نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر 3 مرتبہ فرمایا، یا ویح ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ہائے افسوس ثعلبہ، ثعلبہ پر افسوس۔ اتفاق سے اسی زمانے میں آیت صدقات نازل ہوئی، جو میں نے اس سے پہلے آپ کو سنایا، انما الصدقات للفقراء، صدقہ زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصولی والوں کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کے پاس بھی جاؤ، اس سے بھی لے کے آ جاؤ، بہت مال والا ہو گیا ایسا سنا ہے۔ چنانچہ وہ پہنچے، ایک اور شخص، 2 لوگ گئے، یہ دونوں جب ثعلبہ کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھایا کہ دیکھو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، رسول نے ہم کو وصولی کے لیے بھیجا۔ ثعلبہ کہنے لگا یہ تو جزیہ ٹیکس ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کو کیا بولا؟ یہ تو جزیہ اور ٹیکس ہے یہ، جی بلال صاحب، جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کو کیا بولا اس نے؟ یہ ٹیکس ہے، جزیہ ہے، غیر مسلموں سے لیتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ اچھا اب تو تم چلے جاؤ، جب واپس ہوں تو یہاں آ جائیں۔ یہ دونوں چلے گئے، اور دوسرے شخص سلیمی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تو اپنے مویشی اونٹ اچھے عمدہ نکال کے دے دیا، یہ لے جاؤ خوشی سے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو درمیانی مال وصول کرنے کا حکم ہے، بہت اعلیٰ اور عمدہ نہیں، کہنے لگے خوشی سے دے رہا ہوں، لے جاؤ۔ پھر یہ دونوں حضرات دوسرے مسلمانوں سے صدقات وصول کرتے ہوئے واپس آئے، پھر ثعلبہ کے پاس سے گزر ہوا،
تو اس نے کہا کہ لاؤ وہ قانون صدقات کا مجھے دکھاؤ، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ پھر اس کو دیکھ کر کہنے لگا یہ تو ایک قسم کا جزیہ ہو گیا جو مسلمانوں سے نہیں لینا چاہیے، اچھا اب تو آپ جائیں، میں غور کروں گا، پھر کوئی فیصلہ کروں گا۔ جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالات پوچھے، پھر وہی کلمہ دہرایا آپ نے، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ جی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال عطا فرمایا، وہ صدقہ خیرات کریں گے یہ کہا، اور صالحین امت کی طرح سب اہل حقوق، رشتہ دار، غریبوں کے حقوق ادا کریں گے یہ کہہ کے دعا کروائی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مالدار بنا دیا تو کیا بن گئے؟ بخیل بن گئے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھی چھوڑ دی۔ تو اللہ نے کیا سزا دی؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بد عملی اور بد عہدی، وعدہ خلافی کے نتیجے میں ان کے دلوں میں نفاق کو، کفر کو، نفاق یعنی کفر کو پختہ کر دیا۔ اب پکے منافق ہو گئے کہ اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا بعض اعمال بد کی نحوست ایسی ہوتی ہے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ابن جریر نے حضرت ابو امامہ کی تفصیلی روایت جو ذکر کی، اس کے آخر میں لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثعلبہ کے لیے یا ویح ثعلبہ 3 مرتبہ فرمایا تو اس مجلس میں ثعلبہ کے کچھ عزیز و اقارب بھی موجود تھے، اور اسی لیے سنایا جاتا تھا کہ پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ یہ سن کر ایک آدمی فوراً سفر کر کے ثعلبہ کے پاس پہنچا، اس کو ملامت کی، ثعلبہ تیرا تو ناس ہو گیا، اور بتلایا تمہارے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ گھبرایا، مدینہ حاضر ہو کر درخواست کی کہ میرا صدقہ قبول کر لو۔ حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے تمہارا صدقہ قبول کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ یہ سن کر ثعلبہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ وقت نکل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا اپنا عمل ہے، میں نے تمہیں حکم دیا، تم نے اطاعت نہ کی، اب تمہارا صدقہ قبول نہیں ہو سکتا۔ ثعلبہ ناکام واپس ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دن ہی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اب زمانہ آیا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، تو ثعلبہ ان کے پاس آیا، خلیفہ وقت کے پاس، اور آ کر کہا کہ میرا مال قبول کر لے، صدقہ قبول کر لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا تو میں کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ پھر وہ بھی چلے گئے تو حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور حضرت عثمان نے قبول نہیں کیا، اور حضرت عثمان کے زمانے میں ثعلبہ مر گیا۔ یہ کس آیت کی تفسیر میں بیان کیا؟ ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ رسول سے کہ وہ لوگ مال اگر مل جائے تو خوب خرچ کریں گے اور نیک لوگوں میں رہیں گے، نیک لوگوں میں بنیں گے۔ جب اللہ نے ان کو مال دیا تو انہوں نے کنجوسی کی اور وہ پھر گئے اپنے وعدوں سے، تو اللہ نے ان کے کچے نفاق کو دل میں پکا کر دیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے اس پر راضی رہو۔ شیطان کا پہلا دھوکہ خصوصاً علماء اور دیندار اور تبلیغ والوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جھٹ پٹ جیسے تیسے مال کما لیں گے، آمدنی چالو ہو جائے گی، پھر اس کے بعد پوری فراغت کے ساتھ خالص اللہ کے دین کا کام کریں گے۔ یہ اللہ کی ترتیب اور اللہ کی تقدیر کے خلاف سوچ ہے۔ روز کھودو روز پیو۔ جن لوگوں کی آمدنی کے ذریعے نہیں ہوتے، روز کی محنت ہوتی ہے، ان کی زندگی بڑی پرسکون ہوتی ہے، ہاں چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں، لیکن جن کے یہاں سے 1 لاکھ آ رہا ہے، وہاں سے 50,000 اور ادھر سے 25,000 اور 2 لاکھ 4 لاکھ اور 5 لاکھ آ رہے ہیں، ان کا جو فیملی سسٹم ہے وہ سڑ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ موکار پیدا ہوتے ہیں اس میں، لوگ بیکار پیدا ہوتے ہیں، صرف موت کی گھڑیاں، زندگی کی گھڑیاں اور موت کا انتظار کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں شر آتا ہے، فساد آتا ہے، ان کا اندرونی سوچ کا خون سڑ جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو چھوٹی بیماریاں روز کے کمائی والوں کے پیچھے لگی ہوئی، اور بڑی بیماریاں، بڑی مصیبتیں یہ پرماننٹ فکس آمدنی والوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ تو وہ زمانہ کبھی نہیں آتا
کہ فارغ ہو کر خالی آمدنی آتی رہے گی، ہم دین پر لگاتے رہیں گے، نہیں، وہ آنے والا مال اگر کچھ نہ کر سکے خاندان میں انتشار، تو بھی اس مال والے میں بگاڑ ضرور پیدا کر دیتا ہے، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو طے کیا ہے اس پر چلتے رہو، محنت کرتے رہو، بس کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اس پر راضی رہو، یہ سسٹم ہے۔ تو یہ کہا، دیکھو ہو مسئلہ، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ثعلبہ تائب ہو کر حاضر ہو گیا تو اس کی توبہ کیوں قبول نہ کی گئی؟ وہ منافق کی تو قبول کی گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اور اوپر آیا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، نفاق پکا ہو گیا، اللہ کو معلوم ہے اب اس کی توبہ ڈھکوسلا ہے۔ کیا ہے؟ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے، اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا، تو پھر اللہ کے رسول کیسے قبول کریں گے؟ اس کی قبول کر لی، اس کی قبول نہیں، یہ اللہ کے رسول کا معاملہ۔ اور جب سکہ مرتب ہو گیا اس کے جھوٹے توبہ والا ہونے پر، تو پھر جانثار ابو بکر، عمر، عثمان کیسے قبول کریں گے؟ ہے نا؟ یہ ہے اس کا جواب۔ لیکن آج کہ جو بھی توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہے۔